الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام کی عملی زندگی۔ تو سامعین کرام، آج کے اس بیان میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ اسلام کی عملی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہے، اللہ کے نزدیک اسلام کی عملی زندگی کتنی پسندیدہ ہے، کتنی قیمتی ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ حضرات یہ سمجھتے چلیں کہ اسلام کی عملی زندگی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ زندگی ہوتی ہے جسے ہم کہیں گے اسلام کی غیر عملی زندگی، اور دوسرے عملی زندگی۔ تو دیکھیے، اسلام کی غیر عملی زندگی جو ہے، یہ وہ زندگی ہوتی ہے کہ ایک شخص مومن ہوتا ہے، مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال نہیں ہوتے۔ یعنی مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ نماز کا پابند نہیں، روزے کا پابند نہیں، مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ دینے کا پابند نہیں، مالدار ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا۔ تو یہ جو مسلمان ہے، اب اس کی جو زندگی ہے، یہ اسلام کی غیر عملی زندگی ہے۔ اور دیکھیے، دوسرے ہوتی ہے اسلام کی عملی زندگی، کہ ایک شخص مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کا پابند ہے۔ اسی طرح سے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ روزوں کا پابند ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے وہ دوسرے احکام کا پابند ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اس کی زندگی کے اندر کثرت کے اندر موجود ہے۔ تو اس شخص کی زندگی کو ہم کہیں گے اسلامی عملی زندگی، یعنی وہ زندگی جو اسلام کے ایمان کے مطابق گزر رہی ہے۔ تو وہ زندگی جو اسلام کی عملی زندگی ہے، یہ اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے، کتنی پسندیدہ ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور صبح کے وقت بلایا، اور بلانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت کے اندر پہنچ گئے؟ یعنی جب بھی میں جنت کے اندر داخل ہوتا ہوں، جب بھی میں جنت کے اندر داخل ہوا، تو میں نے اپنے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ سنی، تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ اس کی کیا وجہ؟ اسی طرح سے گزشتہ رات میں جنت کے اندر داخل ہوا، تو پھر میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت کے اندر سنی۔ پھر میں ایک مربع محل کے پاس گیا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اور بہت ہی بلند اور ایک عظیم الشان محل تھا، جس کے اوپر کنگرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ایک عربی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی عربی ہوں، پھر آخری کس کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی قریشی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی
میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پھر آخری کس کا مکان ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ مکان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت کے اندر پہنچ گئے، یعنی جب بھی میں جنت کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میں اپنے آگے تمہارے پیروں کی، تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں، تمہارے پیروں کی آواز کی آہٹ سنتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بھی اذان پڑھی، میں نے جب بھی اذان پڑھی تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب میں بے وضو ہوا تو میں نے فوراً وضو کیا، اور میں نے 2 رکعت نماز کو اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ 2 رکعت نماز میرے ذمہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ تم مجھ سے پہلے جنت کے اندر پہنچ گئے۔ سامعین کرام، قابل غور بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوئی اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ نہیں تھے، کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ ایک ان پڑھ آدمی تھے۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غریب آدمی تھے، مالدار نہیں تھے، سرمایہ والے نہیں تھے، حکومت و سلطنت والے نہیں تھے، بلکہ غریب آدمی تھے۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سید نہیں تھے بلکہ حبشی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گورے نہیں تھے بلکہ کالے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر اسلام کی عملی زندگی ایسی سرایت کر چکی تھی، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اسلام کی عملی زندگی ایسی زندگی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکے کی سرزمین پر چل رہے ہیں، مکے کی سرزمین پر چل رہے ہیں، لیکن مکے کی سرزمین پر چلنے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پیروں کی آہٹ، پیروں کی جو آواز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پیروں کی آواز، پیروں کی آہٹ جنت کے اندر اپنے آگے سنتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دوستو اسلام کی عملی زندگی کا نتیجہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے پر ڈھال رکھا تھا۔ اسلام کے تقاضوں کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو گزارا تھا، اپنی زندگی اسلام کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق حضرت بلال گزار رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو، اسلام کی عملی زندگی انسان کو بہت اونچے مقام پر، بہت اونچے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے دوستو، تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اپنے اندر اسلام کی عملی زندگی کو داخل کریں، ہم اپنی زندگی کو ایک عملی زندگی بنائیں۔ ہم صرف ایمانی زندگی نہیں بلکہ ایمانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم عملی زندگی بنائیں، یعنی اپنی زندگی کے اندر جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔